امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، شب ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس بابرکت شب کی مناسبت سے سب سے پہلے وقت کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلے آپ کی خدمت اقدس میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں. اس کے بعد تمام مومنین و مؤمنات کی بارگاہ میں اس بابرکت شب کی مناسبت سے تبریک پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مؤمنات کو سلامت رکھے اور ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ شب عظیم الشان شب ہے، بابرکت شب ہے، نورانی شب ہے اور رحمتوں کے نازل ہونے کی شب ہے. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی شب نہیں ہے اور کوئی معمولی رات نہیں ہے. یہ شب وہ شب ہے کہ جہاں آج خانوادہ اہل بیت میں خوشی کا ماحول ہوگا، کیونکہ کل کا دن وہ دن ہے کہ جب امام چہارم کا روز ولادت ہے. کل کے دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو نام ہے وہ نام علی ہے. یہ زین العابدین یا سید الساجدین آپ کے لقب ہیں، یعنی ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے. نام جو رکھا گیا آپ کا وہ نام علی ہے. اور آپ 38 ہجرہ اور 15 جمادی الاولیٰ میں اس دنیا میں تشریف لائے. 38 ہجرہ 15 یعنی 15 جمادی الاولیٰ میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور 25 محرم 95 ہجرہ میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی 25 محرم میں آپ کا روز شہادت ہے اور 95 ہجری. آپ کے والد محترم کا نام امام حسین علیہ السلام ہیں. اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم مبارک جناب شہر بانو ہے.
عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، ان کا تعلق جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کیونکہ آپ نے جو شادی فرمائی تھی وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر نیک اختر یعنی آپ کی بیٹی سے شادی فرمائی تھی، جن کا نام کیا ہے تاریخ میں؟ فاطمہ۔ امام حسن کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور اس شادی کے نتیجے میں ایک امام دنیا میں آیا کہ جس کا نام تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس کو جا کر کے دیکھیے گا، اس کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول دیکھیے گا کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان نبیوں کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنایا۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ کس چیز کی وحی کی؟ فعل الخیرات، نیکیوں کی، کہ وہ خیرات کرتے رہے، نیکیاں انجام دیتے رہیں، یہ ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوان ساتھیوں کے لیے۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے اس آیت کو، کیا کہہ رہا ہے پروردگار اعظم؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، امام بنانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں معاشرے میں رہ کر کے، جب تک ہمارا حکم نہیں ہوتا، جب تک ہمارا آرڈر نہیں ہوتا، وہ ہدایت نہیں کرتے۔ مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ جب تک حکم خدا نہیں آئے گا یہ گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد ان کو جو یہ عہدہ ملا ہے، عہدہ امامت، کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہم کسی کو امام نہیں بناتے۔ ان میں کوئی کوالٹی رہی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر ہم ان کو امام بنا رہے ہیں۔ وہ کوالٹی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو امام بنا رہے ہیں؟ آواز قدرت اسی آیت کے اندر آتی ہے کانوا لنا عابدین، وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی چونکہ وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ لہذا امام یعنی جب درجہ بڑھا، نبیوں کا جب درجہ بڑھتا ہے تو نبی امام بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ درجہ چھوٹا ہے، امامت جو درجہ ہے وہ درجہ بڑا درجہ ہے۔ آپ غور کیجئے، ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو، یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آئیے، اس میں کیا لفظ استعمال کیا آیت میں؟ کانوا لنا عابدین، وہ سب کے سب اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد آپ آئیے قرآن کی دوسری آیت کے اندر، کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ حکم پروردگار عالم کس کو دے رہا ہے؟ پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے فرشتوں کو۔ کیا کہا؟ جب آدم کا پتلا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا جناب آدم کا وہ پتلا، اور جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں، نفخت فیہ من روحی، جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے فوراً بعد تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہ حکم خدا ہے، کس کے لیے؟ ملائکہ کے لیے۔ فرشتوں سے کہا تھا پروردگار نے۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس کا مجسمہ کمپلیٹ ہو جائے، جب آدم بن کر کے مکمل ہو جائیں، اور جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔
یہاں کے اوپر اگر انسان غور کرے تو ایک پوائنٹ آپ کو حاصل ہوگا یہاں کے اوپر. پروردگار عالم نے جب تک جناب آدم میں اپنی روح نہیں پھونکا اس وقت تک سجدے کا حکم نہیں دیا. آخر کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے, ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے کہ جب تک روح نہیں پھونکی آدم کے پتلے کے اندر حکم سجدہ نہیں آیا. پروردگار آواز دے گا کہ اگر میں روح پھونکنے سے پہلے سجدے کا حکم دے دیتا تو دنیا کے اندر بت پرستی رائج ہو جاتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے پتلے کو اور بت کو سجدہ کرا دیا تو آج اگر ہم بت کو سجدہ کر رہے ہیں, اس کے سامنے جھک رہے ہیں, تو کون سا گناہ کر رہے ہیں. لیکن پروردگار نے روح پھونکنے سے پہلے حکم سجدہ نہیں دیا, بلکہ کیا کہا, جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. ملاحظہ کیجئے امام سجاد کی فضیلت کو ان دو آیتوں کے ذیل میں میرے عزیزوں. جب فرشتوں کا درجہ بڑھتا ہے تو وہ ساجدین کہلاتے ہیں, اور جب انبیاء کا درجہ بڑھتا ہے تو وہ عابدین کہلاتے ہیں. اب لاکھوں کروڑوں سلام اور درود ہو امام سجاد کے اوپر کہ جب وہ فرشتوں کی صف میں ہوتے ہیں تو سید الساجدین نظر آتے ہیں, اور جب انبیاء کی صف میں آتے ہیں تو زین العابدین کہلاتے ہیں. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ کتنا بڑا درجہ ہے سید الساجدین, یہ ٹائٹل, یہ لقب ہے امام سجاد کا, سجدہ کرنے والوں کا سردار. جب اس روئے زمین کے اوپر سجدہ کرنے والے ہوں گے تبھی تو سردار کہلائیں گے. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت, خوبصورتی, بیوٹی. جب لوگ عبادت کرنے والے ہوں گے تبھی تو ان کی زینت ہوگی. امام سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ غور کیجئے, ملاحظہ کیجئے کہ امام کی زندگی کون سی زندگی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر کون سے کارنامے انجام دیے جو ہمارے لیے پیغام, مشعل راہ اور میسج کے عنوان سے سامنے آ سکتے ہیں. سب سے پہلی کوالٹی امام سجاد کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ یہ پائی جاتی تھی کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کا بے انتہا احترام کیا کرتے تھے. آج ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی کے اندر والدین کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں گے, ملاحظہ کریں گے تو والدین کا, پیرنٹس کا, ماں باپ کا جس طرح احترام ہونا چاہیے اس طرح سے آج ہمارے یہاں پر احترام نہیں ہے. امام سجاد کی ایک بک انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. اس کے اندر رسالۃ الحقوق کے اندر امام سجاد نے 50 حقوق بیان فرمائے. کتنے حقوق بیان فرمائے؟ 50 حقوق بیان فرمائے. شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر حق کیا ہے, بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر حق کیا ہے, ایک استاد کیا حق رکھتا ہے اپنے شاگردوں کے اوپر, شاگرد اپنے استاد کے اوپر کیا حق رکھتے ہیں, پڑوسیوں کا حق کیا ہے, آنکھ کا حق کیا ہے, زبان کا حق کیا ہے, کانوں کا حق کیا ہے, پیٹ کا حق کیا ہے, ہاتھوں کا حق کیا ہے, پیروں کا حق کیا ہے. 50 حقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالۃ الحقوق کے اندر بیان فرمائے ہیں. اگر آج ہر شیعہ ایک حق روز پڑھ لے تو گھر کے اندر جتنے اختلافات پائے جا رہے ہیں ان اختلافات کو آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. ایک استاد کا حق بھی اسی میں ہے. اسی رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے. اب غور کیجئے اور ملاحظہ کیجئے, یہ رسالۃ الحقوق کسی خطیب کا لکھا ہوا رسالہ نہیں ہے. یہ رسالۃ الحقوق کسی ذاکر کے نقطوں سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کو خطابت یا ذاکری سمجھ کر کے بلا دیا جائے, بلکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, توجہ دیجیے, آپ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ, تمہارے باپ کا حق کیا ہے, فَتَعَلَّمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ
وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، جان لو کہ تمہارے باپ کا حق کیا ہے. فتعلم، سیکھ لو، باب تفاعل سے فتعلم، سیکھ لو، یاد کر لو. کیا یاد کر لو؟ کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، یعنی تمہارا باپ تمہاری اصل ہے اور تم اپنے باپ کی شاخ ہو. اصل کا مطلب کیا ہو؟ یعنی تمہارا باپ تمہاری فاؤنڈیشن ہے اور تم اس کی کیا ہو؟ فرع ہو، یعنی اس کی شاخ ہو. آپ ایک درخت کو ملاحظہ کیجئے، درخت کی ایک جڑ ہوا کرتی ہے اور درخت کی کچھ شاخیں ہوا کرتی ہیں. باپ کون سی حیثیت رکھتا ہے؟ باپ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اولاد شاخوں کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی جو بچے ہیں وہ شاخیں ہیں باپ کے لیے، اور باپ کیا؟ ایک فاؤنڈیشن، ایک جڑ ہے. آپ غور کیجئے میرے عزیزو، یہ جو شاخیں ہری بھری آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جڑ کی وجہ سے ہیں. اگر جڑ نہ ہوتی تو یہ شاخیں کبھی ہری بھری نہ ہو پاتی. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جب جڑ سوکھ جاتی ہے تو شاخیں خود بخود سوکھ جایا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ کی شناخت دنیا سے ختم ہو جائے، باپ کو احترام نہ دیا جائے، باپ کو نہ پوچھا جائے، تو پھر بچوں کی اور اولاد کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. دنیا پلٹ کر کے یہی کہتی ہے یہ ہمارے سامنے کیا بولیں گے؟ جو اپنے باپ کا نہ ہوا، جو اپنی ماں کا نہ ہوا، وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ معاشرے کے اندر؟ لہذا امام سجاد یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی شاخ ہو. کیا کہنا چاہتے ہیں امام سجاد؟ امام سجاد کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا زمانہ آئے تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے. کیونکہ آج جو باپ ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ باپ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ترقی اب رکتی چلی جا رہی ہے. آنے والے زمانے میں اس کی ترقی ختم ہو جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کا جسم ضعیف ہوتا چلا جائے گا. تو جب جوان اپنے آپ کو اپنے باپ کے سامنے لے کر کے آئے تو اس کے اندر یہ غرور پیدا نہ ہو جائے، یہ تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ یہ دو ہڈیوں کا انسان، یہ کمزور انسان کیا ہے میرے سامنے؟ میں اتنا طاقتور انسان ہوں، میں پہلوان ہوں، میں بہادر انسان ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا طاقتور انسان، میں کتنا ترقی یافتہ انسان ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے تکبر اور گھمنڈ کو ختم کرنا ہے تو جب بھی یہ تمہارے ذہن میں خیال پیدا آئے تو سوچ لینا آج جہاں پر بھی میں ہوں اسی کی وجہ سے ہوں. اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا، اس دنیا میں میرے لانے کا سبب بنا ہے میرا باپ میری ماں، اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. میرے عزیزو، اسی لیے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے بے انتہا اہم حدیث ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور جا کر کے جہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے اور بتائیے یہ حدیث جا کر کے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. کس چیز کی گارنٹی لے رہا اللہ کا رسول؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے من یضمن لی، جو میرے لیے گارنٹی لیتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کیا کہ من یضمن لی، جو انسان میرے لیے ضمانت لیتا ہے، میرے لیے گارنٹی لیتا ہے، میرے سامنے اگر گارنٹی لیتا ہے اضمن لہ، میں اس انسان کی گارنٹی لیتا ہوں. کس چیز کی گارنٹی رسول اللہ؟ آپ بتائیے کس چیز کی گارنٹی؟ رسول اللہ فرمائیں گے من یضمن لی، جو انسان میرے لیے گارنٹی لیتا ہے. کس چیز کی گارنٹی؟ کہ بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ. جو انسان مجھ سے یہ گارنٹی لیتا ہے، مجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اور صلہ رحم کرے گا، اضمن لہ، تو میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں 3 چیزوں کے اندر. ملاحظہ کیجئے، ادھر غور کیجئے. اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اگر کوئی انسان صلہ رحم کرتا ہے، صلہ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، ان سے مل جل کر کے رہنا، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحم. میں نے آج تک جتنی روایات پڑھی ہیں، جتنی احادیث پڑھی ہیں، میں نے کسی بھی حدیث کو جا کر کے دیکھ لیجئے گا آپ،
چیک کر لیجئے، کسی بھی روایت کو جا کر کے چیک کر لیجئے آپ، سب سے زیادہ انسان کی عمر، انسان کی ایج جس چیز سے زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، وہ صلہ رحم کے ذریعے بڑھتی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، ان کا احوال پرسی کرتا ہے، ان کی خیریت معلوم کرتا رہتا ہے، اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو اس کی عمر اس کے ذریعے سے بڑھتی چلی جائے گی، صلہ رحم کے ذریعے سے۔ اور اگر وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزلٹ الٹا ہے، پھر اس کی عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب مجھے صلہ رحم کے اوپر نہیں گفتگو کرنا ہے، روایت موجود ہے، سیلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کنیکٹ رہیے، مل کر کے رہیے، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے جو اتفاق نہیں رکھتے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے بھائی گھروں میں، وہ فلاں کزن کے گھر میں نہیں جاتا، فلاں ماموں کے گھر میں نہیں جاتا، اس سے میرا جھگڑا ہے، اس سے میرا جھگڑا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے جوان کتنے زیادہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج کی مائیں کہتی ہیں آنے والی بیوی اپنی پھوپھی سے جا کے نہ ملنا، اب میری ننند کے گھر نہ جانا، تم بچوں سے کہتی کہ نہیں اپنے، اس کا تو کچھ جا نہیں رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے جن بچوں کو جانے سے منع کر رہی ہے، پھوپھی اس کی خونی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بچہ اپنی خالہ کے پاس نہیں جائے گا ملنے کے لیے، اپنی پھوپھی سے مل کر نہیں رہے گا، اس بچے کی عمر خود بخود کم ہو جائے گی۔ اب لاکھ ماں کہتی رہے اے پروردگار میری عمر اس کو لگ جائے، لیکن یہ عمر لگے گی کہاں سے؟ تم نے تو اس کی عمر کم کرنے کا کام کیا ہے، بڑھانے کا کام کہاں کیا ہے تم نے؟ لہذا اگر ایسا ہو جائے کہ کسی رشتہ دار کے گھر آپ نہیں جا سکتے، کسی خونی رشتہ دار کے گھر آپ نہیں جا سکتے، آپ کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے آپ کا، اگر جائیں گے جوتا مار کے بھگا دے گا آپ کو، تب بھی آپ اپنے خونی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ روایات میں اور علماء فرماتے ہیں اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے، خوف سے ڈر میں کہ اگر جائیں گے بے عزتی ہو جائے گی یا جوتا مار کے بھگا دے گا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ تب بھی آپ دوسروں کے ذریعے سے اس کی خیریت معلوم کیجئے، وہ فلاں رشتہ دار میرا جو فلاں جگہ رہ رہا ہے کیسا ہے، کیا حالات ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے؟ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے پیسہ دیں گے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو کیا کریں؟ آپ کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی مدد کرا دیجئے، اس کی ہیلپ کرا دیجئے، یہ صلہ رحم ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، اور یہ مجھ سے گارنٹی لیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کروں گا، صلہ رحم کروں گا، اوزم اللہ، تو میں اس کے لیے گارنٹی لیتا ہوں تین چیزوں کے اندر، تین چیزوں میں رسول اللہ گارنٹی لیتے ہیں۔ دو کام آپ کو کرنا ہے، دو گارنٹی آپ کو دینی ہے، اور تین گارنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں آپ کو۔ پہلی گارنٹی کیا ہے؟ کثرت المال، جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اور صلہ رحم کرے گا، پہلی گارنٹی رسول اللہ یہ لے رہے ہیں کہ اس کا مال زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا ہے، بزنس کر رہا ہے، نہ گرمی دیکھ رہا ہے نہ سردی دیکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ ساری محنتوں کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ پھر مال بڑھنے والا نہیں، مال گھٹنے والا ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ دوسری گارنٹی رسول اللہ کیا لے رہے ہیں؟ زیاد العمر۔ دوسری گارنٹی رسول اللہ یہ لے رہے ہیں کہ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اور صلہ رحم کیا، تو دوسری میری گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ زیادہ ہو جائے گی، تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں۔ اور تیسری گارنٹی رسول اللہ نے کیا لی ہے؟ وَمَحَبَّتَا لِلْعَشِيرَ یا فِي الْعَشِيرَةِ، محبتہ فی العشیرہ۔ تیسری رسول اللہ گارنٹی یہ لے رہے ہیں کہ اس انسان کی جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور صلہ رحم کرتا ہے، اس انسان کی خاندان میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اپنے خاندان کے اندر کسی انسان کی عزت بڑھ جائے اور خاندان والے کسی کو عزت دینا شروع کر دے، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ جلدی سے خاندان والے کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی انسان ماں باپ سے
نیکی کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، تو تیسری گارنٹی رسول اللہ یہ لیتے ہیں کہ خاندان کے اندر ایسے انسان سے محبت لوگ کرنے لگتے ہیں اور خاندان میں اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، مال کم، عمر کم، خاندان میں عزت کم، بھائی ماما چاچا خالہ بھی تو یہی کہیں گی، ارے بھائی تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب تو اپنے باپ کا نہ ہوا، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ تو عزت گھٹی کہ بڑھی؟ ہاں، عزت گھٹ گئی، خاندان کے اندر کہاں عزت رہ جائے گی؟ لہذا یہ رسول اللہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث کے اوپر عمل کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہے میرے عزیزوں۔ اس لیے ایک شخص رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چوتھے امام کی روایت ہے، کیا فرمایا چوتھے امام نے کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے رسول بڑا گنہگار انسان ہوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے پاپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے شرم آتی کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں جاؤں گا، شرم آتی ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کس زبان سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا۔ امام چہارم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آنے والے انسان سے، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمانے لگا، ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہ جا اپنے ماں باپ کو خوش کر لے، راضی کر لے، پروردگار تیرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ گناہ بخشوانے کے لیے کفارہ ہے میرے عزیزوں، یعنی ماں باپ کو اگر راضی کیا، ہم نے خوش کیا، تو پروردگار عالم اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیں، انسان کی جب روح نکلتی ہے، روایت کہتی ہے کہ انسان کی روح ایسے نکلتی ہے کہ آپ کانٹوں کے اوپر کوئی کپڑا ڈالے پکڑ کر کھینچ لیں، کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تار تار ہو جائے گا، کانٹوں کے اوپر ڈال کر کھینچ کے دے گی کپڑا۔ جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے، بعض روایات کے اندر روح ایسے نکلتی ہے کہ انسان، زندہ انسان کے جسم کو کینچی لے کر کے کاٹ دیا جائے، دروازے کے بیچ میں اگر انگلی آ جائے نا، گھنٹوں تڑپتا ہے انسان، اور اگر زندہ انسان کو پکڑ کر کینچی سے کاٹنا شروع کر دیا جائے، اس کا بدن کیسا لگے گا؟ اس کو یہاں پر چیخے گا، آواز باہر تک جائے گی، پریشان ہوگا کہ نہیں، تڑپ جائے گا کہ نہیں؟ اس وقت جب روح نکلتی ہے یہ حالت ہوتی ہے انسان کی۔ مولا فرماتے ہیں، اگر کسی انسان نے اپنے ماں یا اپنے باپ کے دل کو توڑا ہوا ہے، اس کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ جب عام انسان کی روح جب نکلتی تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا ہوا ہو، اپنے ماں باپ کا جس نے احترام نہ کیا ہو، اس کی روح کیسے نکلے گی؟ اسی لیے تو ایک شخص جب آیا تھا رسول کے پاس، آنے کے بعد کہا، اللہ کے رسول فلاں انسان جوان، فلاں جوان، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، بڑا تڑپ رہا ہے وہ جوان۔ جب رسول اللہ نے سنا تو پتا کیا کہا رسول اللہ نے؟ اس کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہ اس کی ماں کو لے کر آؤ۔ جب ماں کو لے کر آئے تو رسول اللہ نے اس جوان سے پوچھا، کیا تیری ماں تجھ سے راضی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، میں نے اپنی ماں کا دل توڑ رکھا ہے، میں نے اپنی ماں کو بڑا ستایا، میں نے اس کو عزت نہیں دی، کبھی احترام نہیں کیا اپنی ماں کا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی وجہ سے تیری روح مشکل سے نکل رہی ہے۔ ماں سے کہا اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ کہنے لگی، میں نہیں معاف کروں گی اس کو، اس نے بڑا مجھے ستایا، بڑا پریشان کیا اس نے۔ لیکن جب رسول اللہ نے اس سے کہا میری خاطر اس کو معاف کر دے، تڑپ رہا ہے، آخر کار میرا چاہنے والا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو جب معاف کیا، اسی وقت اس کی روح نکل گئی۔ آپ نے دیکھا، ماں باپ کو اگر کوئی انسان پریشان کرتا ہے، ماں باپ کا عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا ماں باپ کا، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو انسان آج اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کل اس انسان کو بھی باپ بننا ہے، کل اس لڑکی کو بھی ماں بننا ہے۔
آج اگر یہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کل اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ اگر آج یہ اپنی بیوی کو لے کر کے گھر سے باہر چلا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا، میں الگ جا کر کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو نہیں رکھوں گا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، کل جب یہ اس کو اولاد پروردگار عالم دے گا اور اس کا جوان بیٹا شادی کرے گا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا زور دیا میرے عزیزوں۔ کتنا احترام کرتے تھے امام سجاد اپنی والدہ کا، توجہ دیجیے آپ۔ امام سجاد کے گھر پر اور ان کے باغ اور گارڈن میں 500 درخت تھے، 500 درخت۔ امام سجاد ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ایوری ڈے، یعنی ہر روز، ہر درخت کے نیچے۔ آپ نے پہلے علی کے بارے میں سنا ہے نا کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے پہلے، یہ چوتھا علی ہے۔ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ 500 درخت تھے، 500 درخت، کتنی رکعت ہوئی ایک دن میں؟ 1000 رکعت ہو گئی جب ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ماں باپ کا احترام کتنا تھا؟ تاریخ کہتی امام سجاد ہر روز نماز پڑھ کر کے کچھ نمازوں کا ہدیہ ماں باپ کو کیا کرتے تھے۔ سوچئے کتنا بڑا امام، چوتھے امام کے والد بابا امام ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ، انہیں کسی کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر امام سجاد دنیا کو درس دینا چاہتے ہیں کہ جب مجھ جیسا امام بیٹا اپنے امام باپ کے لیے اتنا زیادہ کار خیر کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، اتنی عزت، اتنی محبت کرتا ہے، تو تم نہ امام ہو نہ امام کے بیٹے ہو، تم بھی گناہگار ہو، تمہارا باپ بھی گناہگار تھا، تو تمہیں کتنا زیادہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، کتنا زیادہ ان کے لیے کار خیر کرنا چاہیے۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مشعل راہ ہمارے لیے درس ہے میرے عزیزو۔ آج کی شب میں اپنے جوان بھائیوں سے بھی کہوں گا اور بچوں سے بھی کہوں گا، نہ ماں کے دل کو کبھی توڑے، نہ باپ کے دل کو کبھی توڑے میرے عزیزو۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا دل توڑ دیتے تو روح مشکل سے نکلتی ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اگر ہم اپنے ان ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں تو روح مشکل سے نکلتی ہے، تو اگر رسول اور علی اور اولاد علی کو ناراض کر دیا تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر روح جب نکلے گی تو عالم کیا ہوگا؟ کیا فرماتے میرے عزیزو؟ توجہ دیجیے گا۔ مولا فرماتے جو انسان آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کون سی نگاہوں سے؟ جو انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو پروردگار عالم ایسے انسان کو 1 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، 1 حج کا ثواب۔ اب جس نے سوال کیا تھا نا مولا سے، مولا کے پاس کھڑا تھا، بڑا ہوشیار تھا، وہ بھی بڑا اسمارٹ تھا، کہا مولا اگر 1 مرتبہ محبت سے دیکھا تو 1 حج کا ثواب، اگر 2 مرتبہ دیکھ لیا تو؟ کہا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا اچھا اگر 3 مرتبہ دیکھا؟ کہا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ اب یہ تو چپ ہو گیا، امام بول پڑے، مولا بولے، کہا اگر تو 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو پروردگار عالم تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کے خزانے میں کمی آ جائے، لا تنقصوا خزائنہ، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے خزانے قدرت میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد امام نے پھر جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بھی بچے نے یا بچی نے اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھا، ابھی محبت کا مسئلہ تھا، اگر کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھا، گھور کر کے دیکھا اپنے ماں باپ کو، چاہے اس کے ماں باپ نے کوئی بھی اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری نہ کی ہو، نہ پڑھایا ہو، نہ لکھایا ہو، کچھ نہ کیا ہو، خرچہ ورچہ بھی نہ دیتا ہو، تو اگر بچوں کو غصہ آ گیا اور بچوں نے
غصے کی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، امام فرماتے ہیں کہ پھر ایسے بچوں کی پروردگار عالم نماز قبول نہیں کرتا۔ پڑھتے رہیے نماز، پروردگار عالم ایسے بچوں کی پھر نماز قبول نہیں کرتا۔ عظمت والدین کو سمجھیے امام سجاد کی نگاہ میں۔ فرماتے سنیے میرے عزیزوں کہ جب تم پیسہ، گفٹ، ہدیہ اپنے ماں باپ کو دینا چاہو تو کس طرح سے دو گے؟ یہ بہت بڑا میسج ہے، اس کو لے کر کے جائیے، اس طریقے کو یاد کیجئے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیے۔ میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ کہا جب تم اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو کوئی گفٹ دینا چاہو تو کس طرح دو؟ جب آپ دنیا میں کسی بھی انسان کو پیسہ دیتے ہو، گفٹ یا ہدیہ دیتے ہو کوئی، تو کس طرح سے دیتے ہو؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے جیب سے پیسہ نکالا، دے دیا، اور سامنے والے نے ایسا کیا، وہ لے رہا ہے، لاؤ، تو آپ کا ہاتھ اوپر ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہے۔ لیکن امام کیا فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے جب اپنے ماں باپ کو ہدیہ دینا یا پیسے دینا تو اب یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ مولا کیسا ہونا چاہیے؟ کہ تمہارا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے اور اپنے ماں باپ سے کو ایسے کر کے اٹھا لو، ایسے کر کے اٹھا لو۔ فرق کیا ہے؟ یا ایسے دیجئے، فرق کیا ہوا اس میں؟ کیا اگر میں ایسے کر کے دے رہا ہوں ماں باپ کو پیسہ تو کیا 2000 کی جگہ 4000 ہو جائے گی، 5000 کی جگہ 10,000 ہو جائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، امام نے فلسفہ بیان کیا کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ایسے کر کے پیسہ دیا تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، تمہارے ماں باپ کا ہاتھ نیچے ہوگا، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں، تمہارے اندر یہ تکبر پیدا ہو جائے گا کہ میں ہوں جو ان کو دے رہا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو ان کو کوئی نہ دینے والا ہوتا۔ لیکن جب تمہارا ہاتھ ایسے ہوگا اور ماں باپ کا ہاتھ ایسے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اب میں احسان نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے ماں باپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ میرا پیسہ قبول کر رہے ہیں۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جب اپنے ماں باپ کو دینا تو آپ کا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، لیجئے آپ کا ہاتھ، اور ماں یا باپ کا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، وہ اٹھا کے لے کے جائے، وہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے کو قبول کر لیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ سیرت امام سجاد ہے۔ اگر کوئی جوان نے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، کوئی بھی انسان اگر اپنے ماں باپ کے دل کو توڑتا ہے تو یاد رکھیے کہ وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وقت کا امام دیکھ نہیں رہا ہے یا میں اپنے عمل کو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ انجام دے رہا ہوں، باہر جب نکلتا ہوں تو جھک جھک کر کے سلام کرتا ہوں، راستے میں جب کوئی آنٹی ملتی ہے تو میں اپنے پر بچھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، جب کوئی بزرگ ملتا ہے میں اس کا بڑا احترام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، لیکن گھر میں جب بوڑھی ماں آواز دیتی ہے تو میں چیخ کر کے بولتا ہوں، جب باپ گھر میں مجھے کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو میں ان کو ڈانٹ دیتا ہوں۔ تم اپنے، میرے عزیزو، دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اس عمل کو چھپا سکتے ہو، لیکن وقت کے امام سے کوئی انسان اپنا کوئی عمل نہیں چھپا سکتا۔ چاہے آپ سمندروں کے تہہ میں چلے جائیں، چاہے آپ کسی بنگلے کے اندر جا کر قید ہو جائیں، جو بھی آپ عمل انجام دیں گے وقت کا امام اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص امام کا چاہنے والا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے وقت کے امام سے، جب بھی حج کے لیے جاتا ہے مکہ تو ہر سال اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی تحفہ ہدیہ لے کر کے جاتا ہے۔ ایک سال ایسا ہوا، یہ بلخ کا رہنے والا انسان اپنے وقت کے امام کے لیے ہدیہ لے کر کے جا رہا تھا، گفٹ لے کر کے جا رہا تھا۔ جب جانے لگا، جب سامان تیار کرنے لگا حج کے لیے، تو ایک قیمتی لباس خرید کے لے کر کے آیا تھا، وہ اپنے اس سامان میں رکھ رہا تھا۔ بیوی نزدیک آئی اور بیوی نے نزدیک آ کر کے اپنے شوہر سے کہا ہر سال تم اپنے دوست کے لیے ہدیہ لے کر کے جاتے ہو لیکن تمہارا دوست ابھی تمہیں کچھ دیتا ویتا نہیں ہے، خالی ہاتھ واپس چلے آ تم۔ بس جیسی اس نے سنا کانپنے لگا اور کانپ کر کے کہتا ہے بول تو تم مدینے میں رہی ہے بیٹھ کر کے،
لیکن مکے میں بیٹھ کر کے میرا امام سن رہا ہے. تو یہاں بول رہی ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر کے میرا وقت کا امام سن رہا ہے اس کو. کیونکہ نگاہ میں وہ عام انسان ہے لیکن وہ امام وقت ہے, اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے انسان جب مکے پہنچا, توجہ دیجئے, میں صرف 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو. کہ جب انسان مکے پہنچا, اس سال امام سجاد حج کرنے کے لیے مکے نہیں آئے. کوئی وجہ رہی ہوگی, آپ مدینے میں موجود تھے, اس نے حج تمام کیا. حج تمام کرنے کے بعد یہ انسان مدینے پہنچا. جب مدینے پہنچا, شام کا وقت تھا, امام کے گھر میں یہ حاضر ہوتا ہے. کیا دیکھا کہ امام دسترخوان اور سفرے پر بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے. جیسے یہ پہنچا, امام نے فرمایا بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے کھانا کھایا. جب یہ کھانا کھا چکا تو ایک مرتبہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی آیا. یہ شخص آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے امام سے کہا, مولا آج موقع مجھے دیجئے, مجھے شرف دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. تشت آیا, رکھا گیا. اس نے مولا کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کیا. جب اس نے مولا کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کیا تو مولا نے اس سے ایک سوال کیا, یہ بتاؤ تشت کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا مولا دھون ہے, آپ کے ہاتھوں پر سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی ہے, دھون ہے, آپ کے ہاتھوں کی دھون ہے وہ. امام نے کہا ذرا غور سے دیکھ. اب جو اس نے غور سے دیکھا, کہا مولا یہ تو زمرد ہیں. پھر یہ ہاتھ اس نے مولا کے دھلائے. مولا نے فرمایا کیا ہے اس کے اندر, تشت میں کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھ کی دھون ہے تو پانی ہے. مولا نے کہا غور سے دیکھ. اب اس نے جو غور سے دیکھا تو کہنے لگا مولا یہ تو یاقوت ہے. اس کے بعد یہ ہاتھ دھلاتا جا رہا تھا, مولا سوال کرتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ جب ہاتھ دھلا چکا تو مولا نے سے ایک جملہ کہا, جا کر کے اپنی بیوی سے کہہ دینا, جا کر اپنی بیوی سے کہہ دینا, تیری بیوی نے یہی تو کہا تھا نا کہ تو ہر سال اپنے دوست کے لیے گفٹ لے کر کے جاتا ہے, ہدیہ لے کر کے جاتا ہے, مگر کبھی تیرا دوست تجھے ہدیہ نہیں دیتا. جا کر کے اپنی بیوی سے کہہ دینا مال دنیا میں سے, یعنی دنیا کی دولت تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میرے ہاتھوں کی دھون اتنی ہے کہ ہیرے جواہرات کے اندر تبدیل ہو گئی ہے, اس کو اکٹھا کر لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا. تاریخ میں ہے میرے عزیزو, دیکھا امام جانتے تھے کہ بیوی نے کیا کہا ہے. مدینے میں بیٹھ کر کے, بلخ میں بیٹھ کر کے بیوی کیا کہہ رہی ہے, امام وقت مدینے میں بیٹھ کر کے سن رہے تھے. کہا جا کر بیوی کو دے دینا. یہ ریٹرن ہوا بلخ حج کے بعد. جب بیوی کے پاس پہنچا, اس نے لے جا کر کے وہ بیگ, وہ تھیلا بیوی کے سامنے رکھا, کہا کھولو یہ تمہارے لیے ہے. جب بیوی نے وہ دیکھا, کہنے لگی یہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کھول کے دیکھو کیا ہے اس کے اندر. اب جو بیوی نے کھولا اور دیکھا تو ہیرے جواہرات چمک رہے تھے اس میں. کہا میرے اس امام نے دیا ہے جس کے لیے تو کہتی ہے کہ تم ہی اس کو دیتے ہو, مگر پلٹ کر کے تمہارا امام تمہیں, تمہارا دوست تمہیں کوئی ہدیہ اور گفٹ نہیں دیتا. یہ میرے مولا نے تمہیں دیا ہے. جب اس خاتون نے یہ دیکھا میرے عزیزوں, کہنے لگی اب میں بھی اس سے ملاقات کروں گی, اب میں بھی ان سے ملنا چاہوں گی. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, آپ جو بھی امام کی بارگاہ میں دیتے ہو, جو بھی امام کی بارگاہ میں دیتے ہو, وہ رکھتے نہیں ہے, کسی نہ کسی صورت میں آپ کو واپس کر دیتے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو چلی بلخ سے نکلے دونوں میاں بیوی. جب بلخ سے دونوں میاں بیوی نکلے, راستے میں یہ بیمار پڑ گئی, کیونکہ مدینہ بہت دور تھا بلخ سے. بیمار پڑ گئی راستے میں, بیمار پڑی, مر گئی. جا رہی تھی امام کی زیارت کے لیے, مر گئی. جب مری, تاریخ میں ہے کہ اس کے شوہر نے ایک خیمہ لگایا اور خیمے کے اندر اپنی بیوی کو لٹا دیا, اور خیمے میں لٹانے کے بعد مدینے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا. جانے کے بعد کہا مولا میری بیوی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی, راستے میں بیمار ہوئی, فلاں خیمے میں مری پڑی ہے. بس امام نے ایک جملہ کہا, اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ خیمے میں مری پڑی ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. لیکن چاہنے والا با معرفت شیعہ تھا, یہ نہیں کہا جب مر گئی تو آئے گی کیسے. جانتا تھا کہا کس نے ہے
جانتا تھا چوتھے علی نے کہا ہے پہلا علی اگر مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ چوتھا علی کہہ رہا ہے, اس نے شک نہیں کیا. یہاں پر خیمے میں آیا تو کیا دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے, بیوی عبادت پروردگار کر رہی ہے. معرفت شیعہ تھا. آج کے زمانے کے شیعہ نہیں تھے کہ بعض افراد اہل بیت کے فضائل کو سن کر شک کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. اگر وہ تمہارے جیسے ہوتے تو نہ ہوتا, مگر جب بندے ادھر کے ہیں تو صفت خدا کی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اگر خدا مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر میرے عزیزو یہ خلیفہ اور امام بھی تو اسی کا ہے. جو اس میں صفت ہوگی وہی اس کے اندر صفت ہوگی. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ولایت تکوینیہ کے حامل ہیں یہ. ان کو ولایت تکوینیہ دیا ہے, کنٹرول, کائنات کا کنٹرول دیا پروردگار عالم نے ان کو. ولایت تکوینیہ اسی ہوتے ہیں. ولایت تکوینیہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میرے عزیزوں. یہ سورج کو پلٹانا, چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, یہ ولایت تکوینیہ ہے. یہ کنٹرول ہے کائنات کے اوپر ان لوگوں کا, یونیورس کے اوپر. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے میرے عزیزوں مصلی پر, کہا کہ تم کو میرے دوست اور میرے امام نے بلایا ہے. یہ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا امام کو. یہ امام کے گھر پہنچی اور جیسے امام کے گھر پہنچی اس نے امام کو کبھی نہیں دیکھا. بس جیسے اس نے ایک مرتبہ امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھا اور پلٹ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی, ارے یہ وہی تو ہے جب ملک الموت میری روح لے کر کے جا رہا تھا, یہی تو خوبصورت چہرے میں آیا تھا اور آنے کے بعد کہا تھا ملک الموت اس کی روح کو واپس کر دے, میں زین العابدین حکم دے رہا ہوں. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. آپ نے ملاحظہ کیا میرے عزیز اور میرے دوستو, یہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کہ کوئی انسان کا, کسی بھی انسان کا کوئی عمل, کوئی فعل وقت کے امام سے چھپا ہوا نہیں ہے. آج بھی وقت کا امام موجود ہے, پردہ غیب کے اندر ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور آج اس جشن کی مبارکباد بھی قبول کر رہا ہوگا دنیا میں کہیں پر بھی وقت کا امام ہو. اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ جس سے امام راضی ہوگا تو میرے عزیزو دعائیں دے گا, لیکن اگر ہمارا عمل ایسا نہ ہوا کہ جس سے امام راضی ہو سکے تو یاد رکھیے گا وقت کا امام گریا کرے گا اور روئے گا. میں جملہ کہہ چکا, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا تو یاد رکھیے گا ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. خدا وند عالم کی بارگاہ کے اندر خدا ناراض ہو جاتا ہے. تو رسول نے یہی تو کہا تھا کہ میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں, تو جیسے رسول اور علی باپ ہے ویسے وقت کا امام بھی ہمارا باپ ہے. لہذا ان کا احترام ضروری ہے, اور ان کا احترام یہ ہے کہ جو وہ کہتے چلے جائیں ویسا ویسا ہم کرتے چلے جائیں, تاکہ امام کہہ سکے میرے عزیزوں اور دنیا کہہ سکے جب امام کا چاہنے والا ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آباد ہیں پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار عالم جو مومنین مومنان نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, مریض ہیں, بیمار ہیں, مشکلات میں گرفتار ہیں, پروردگار عالم اس متبرک اور بابرکت شب کی صدقے میں ان تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول فرما. جتنے مومنین مومنات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما. اور پروردگار عالم ہماری خاص دعا تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ رہیں, اور جب یہاں سے جانے لگیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.